اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ڈائن یا چڑیل ایسی مخلوق کو کہا جاتا ہے جو انسانی خون پینے کے علاوہ انتہائی پراسرار قوتوں کی مالک ہوتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس مخلوق کی دہشت صدیوں سے برقرار ہے اور معاشرے میں کئی روایتی کہانیاں اس مخلوق سے جوڑی جاتی ہیں۔ تاہم سوال یہ بھی ہے کہ اس مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ ڈائن یا پھر چڑیل کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آج ہم آپ کو اس نادیدہ مخلوق سے جڑے وچ ٹرائل نامی ایک باب سے شناسائی دینے کی کوشش کریں گے۔ تاہم اس حیران کن موضوع کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل پر شامل ہونے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ ڈائن یا پھر چڑیل کا تصور انڈیا سے پاکستان میں منتقل ہوا ہے۔ دراصل لفظ ڈائن ہندی زبان کا لفظ ہے جسے ڈاکینی سے اخذ کیا گیا ہے۔ ڈاکینی کا ذکر ہندو مت کی تاریخی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ یہ ہندو مت کی کالی دیوی کو ماننے والی نہایت طاقتور اور خطرناک جادوگرنی تھی۔ ڈاکینی کے پاس کالی جادوئی طاقتیں موجود تھیں۔ یہ اس قدر خطرناک عورت تھی کہ اپنے جادو سے انسانوں کا شکار کرتی اور ان کا گوشت کھا کر زندہ رہتی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انڈیا کی ریاست مہاراشٹرا کے علاقے میں ایک گاؤں آباد ہے جس کا نام ہران گل ہے۔ اس گاؤں کو ڈائنوں کی پناہ گاہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستانی ڈائنوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم امریکہ، یورپ کی ان لاکھوں مظلوم و معصوم خواتین کے بارے میں بات کریں گے جنہیں چرچ اور پادریوں کے حکم سے زندہ جلا دیا گیا۔ شاید اکثر ناظرین یہ جانتے ہوں کہ قدیم یورپ میں ایک نہایت احمقانہ مذہب موجود تھا جسے وچ کرافٹ یا ویکا کہا جاتا تھا۔ ماضی میں کرسچن مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد وچ کرافٹ نامی اس مذہب کو ماننے والی خاتون کو وچ یعنی چڑیل اور مرد کو وزارڈ یعنی جادوگر کہا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب عیسائیت پورے یورپ پر قابض ہو چکی تھی۔ ہر جانب چرچ اور پادریوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ فیصلے عدالتوں کی بجائے چرچوں میں ہوا کرتے تھے اور جو فیصلہ پادری سنایا کرتے تھے وہی قانون بن جاتا تھا۔ معزز ناظرین گرامی، اس جہالت بھرے دور میں کچھ نہایت بے وقوف پادریوں نے ایک نہایت احمقانہ فیصلہ کیا جس میں انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ جس بھی شخص کا تعلق وچ کرافٹ سے ہوا اسے فوراً پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ اس فیصلے کے نتیجے میں جس بھی خاتون پر چڑیل ہونے کا الزام لگتا اسے بغیر کسی سنوائی یا ثبوت کے فوراً موت کی سزا دے دی جاتی۔ اس دور کی جہالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان اٹھ کر کسی بھی عورت یا مرد پر یہی الزام لگا دے کہ ان کا تعلق وچ کرافٹ نامی مکروہ مذہب سے ہے تو اس شخص کو نہایت خوفناک موت سے دوچار ہونا پڑتا۔ آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ اس خوفناک اور احمقانہ فیصلے نے سن 1484 سے لے کر 1750 تک کم و بیش 5 لاکھ مظلوم خواتین کی جان لی، جبکہ اس قانون کی زد میں آنے والی خاتون یا پھر مرد کو ایسی دردناک موت دی جاتی کہ سن کر ہی انسان کی روح کانپ اٹھے۔ اس 250 سالہ دور میں یورپ کے جاہل پادریوں نے کالے جادو کا الزام لگا کر معصوم خواتین کو زندہ جلا دیا۔ جب اس گھٹیا عمل سے بھی ان ظالموں کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے ان خواتین کے جسم کے اعضاء کاٹنا شروع کر دیے، یا پھر زندہ خواتین کو کیلوں سے ایک صندوق میں گاڑ دیا جاتا اور پھر اس تڑپتی بلکتی خاتون کو اس صندوق سمیت دفن کر دیا جاتا۔ چونکہ اس دور میں یورپ کے ہر شہر، ہر گلی میں پادریوں کا راج تھا، یہی وجہ تھی کہ جس بھی علاقے میں کسی عورت پر چڑیل یا ڈائن ہونے کا الزام لگایا جاتا تو اس علاقے کا پادری پورے گاؤں یا شہر کے سامنے خود ساختہ عدالت لگا کر بغیر کچھ کہے سنے اس خاتون کو سزائے موت سنا دیتا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد اصل کہانی کا آغاز ہوتا۔ تمام علاقہ مکین اس خاتون پر تھوکتے، پتھر مارتے اور خوب جملے کستے۔ اس عمل سے وہ یہ ظاہر کرتے کہ انہوں نے ایک اور ڈائن کو اپنے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ جس کسی خاتون پر چڑیل ہونے کا الزام لگتا یہ اسے چوک میں سریعام صلیب سے باندھ کر آگ لگا دیتے یا پھر سنسار کر کے دردناک موت مارتے۔ یورپ کے تمام پادری اور عیسائی اس جاہلانہ عمل کو وچ ٹرائل کے نام سے پکارا کرتے تھے، جس میں یہ ایک معصوم عورت کی جان لے لیتے تھے۔ اس دور میں یورپ میں باقاعدہ ایسے افراد کی تنظیم موجود تھی جو گھوم پھر کر ان چڑیلوں اور ڈائنوں کو تلاش کیا کرتی،
जिन्हें विच हंटर यानी चुड़ैलों के शिकारी के नाम से पुकारा जाता। वक्त गुजरने के साथ साथ इस काम ने एक कामयाब पेशे की शक्ल इख्तियार कर ली, क्योंकि इसमें इज्जत के साथ साथ एक खतीर रकम बतौर मुआवजा दी जाती। यहां तक कि विच हंटर्स को हर तरह का हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ भी मुहैया किया जाता, इसलिए यह पेशा काफी मशहूर हुआ। यह जुल्म बर्बरियत का तूफान यही नहीं थमा, बल्कि जिस खातून पर चुड़ैल या डायन होने का इल्जाम लगता, उसका फैसला करने के लिए जो अदालत बुलवाई जाती, उसके इखराजात, जज, जिलात और उसे पकड़ने वाले विच हंटर्स के तमाम तर इखराजात मासूम और बली का बकरा बनने वाली खातून के अहले खाना को अदा करने होते थे। मौत से कबल उस खातून पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता, ताकि वो खातून तशद्दुद से तंग आकर अपना जुर्म कबूल कर ले, और जुर्म ऐसा जो कभी उससे सरजद हुआ ही नहीं, और ऐसा ही होता। मासूम खवातीन दुनिया से रुखसत होते होते ये कबूल कर लेती कि वो एक विच यानी चुड़ैल है, और विच क्राफ्ट नामी मजहब ही उनका हकीकी मजहब है। नाज़रीन ग्रामी, उस जाहिलाना और खूनी कानून को हुकूमत की हिमायत हासिल थी, जिस वजह से हर शहर, हर इलाके और हर गांव में इस तरह के पादरियों की अदालतें बनना शुरू हो गईं, जिनका काम ही विच ट्रायल के नाम पर मासूम और बेगुनाह औरतों का कत्ल था। ये मासूम खवातीन को गिरफ्तार करते और उन पर चुड़ैल या डायन होने का इल्जाम लगाते और फिर उस खातून को जिंदा जला देते। यहाँ एक बात जो काबिल रश्क होती कि जिस भी खातून पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया जाता, उसको कत्ल करने के बाद उसकी तमाम तर दौलत सजा देने वाले पादरी और मौजूदा हुकूमत में बराबर तकसीम कर दी जाती। इस कानून के आगाज में तो महज गरीब खवातीन को इस खूनी अमल का शिकार बनाया गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जायदाद के लालच में अमीर मर्दों खवातीन को यूरोप के मकरूह तरीन खेल यानी विच ट्रायल का शिकार बनाया जाने लगा। इन्हें खौफनाक अजियतें देकर जबरन उनसे कबूल करवाया जाता कि वो चुड़ैल होने का इल्जाम कबूल करें। इस तरह उस दौर में विच ट्रायल नामी इस खूनी कानून का शिकार बनने वाली खवातीन की तादाद में गैर मामूली तौर पर तेजी आना शुरू हो गई। पादरियों ने चुड़ैलों की पहचान के लिए कुछ निशानात भी मुख्तस किए थे, जिनमें चेहरे पर तिलों का निशान, किसी बीमारी की सूरत में जिस्म पर मामूली निशान, यहां तक कि कीड़े मकोड़े काटने के निशानात भी इसी जमरे में लिए जाते थे। इस मामले में एक शख्स जिसका नाम खासी तवज्जो का हामिल है, मैथ्यू हॉकनेस था। वैसे तो यह पेशे के लिहाज से एक नाम का वकील था, लेकिन चुड़ैलों को कत्ल करने के मामले में इसने काफी शोहरत हासिल की, क्योंकि यह शख्स इस कदर जालिम था कि इसने एक दिन में 20 से 40 खवातीन को जादूगरनियां साबित करके उनको जिंदा जला दिया। उसे यूरोप के पादरियों में अच्छी खासी हिमायत हासिल थी। इसके अलावा चुड़ैलों का कत्ले आम करने की वजह से इसे हुकूमत की जानिब से काफी बड़ी रकम मिला करती थी, जिसकी वजह से मासूम खवातीन की जान लेना इसका जरिए मुआश बन चुका था। तारीख में इस जालिम इंसान का नाम विच फाइंडर जनरल के नाम से लिखा गया है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमें पूरी तरह उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।